أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. أعوذ بالله نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے علامات قیامت کا بیان، اس موضوع میں سے آج ہم اپنے موضوع کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے ہو سکتا ہے کسی وجہ سے پچھلی کوئی کلاس مس کی ہو، تو ان کے لیے یہ بتا دوں کہ ہم قیامت کی علامتیں دیکھ رہے ہیں، جس میں سب سے پہلا ٹاپک ہم نے دیکھا فتنوں کا بیان. اور اس کو انشاءاللہ ہم بک کے اینڈ تک، بلکہ میں کوشش کروں گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اگر اس کورس کے آخری دن میں ان سارے فتنوں کو ایک جگہ پائل اپ کر کے بات کر سکوں تو اس کی پریکٹیکل چیزوں کو ہم دیکھیں گے. تو اس میں فتنوں کو دیکھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر فتنے سے ریلیونٹ ایک ایک دعا بھی سیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جو موضوع اس وقت ہمارا چل رہا ہے وہ ہے علامات صغریٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں بہت ساری ایسی علامتوں کا پتہ چلتا ہے جو قیامت کے قرب کا ذریعہ ہوں گی. آج ہم جس چیز سے کنٹینیو کریں گے، یہ کتاب جن ساتھیوں کے ہاتھ میں ہے ان کے لیے یہ ہے کہ کتاب کا صفحہ نمبر 122 ہے، 122 ہے، اور ٹاپک کیا ہے؟ بوڑھوں کا جوانوں سے مشابہت اختیار کرنا. پیج بھی ایسے پلٹیں کہ آپ کی آواز نہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی ہم آج جو ٹاپک ہمارے حصے میں آئیں گے ان کو دیکھیں گے اور پھر اس سے اپنے لیے عمل کی بات لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. علامات صغریٰ، اس میں سے آج اگلی علامت ہے بوڑھوں کا جوانوں سے مشابہت اختیار کرنا. تشبہ الشیوخ بالشباب، پیج نمبر ہے 122 کتاب کے ناطے سے. قیامت سے پہلے جوان نظر آنے کے لیے لوگ سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے. اس بات کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے جیسا سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. دو تین باتیں اس سے ریلیونٹ. پہلی بات آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو خواہشیں جوان رہتی ہیں، ایک مال کی خواہش اور ایک لمبی عمر کی خواہش. حقیقت یہ ہے کہ عمر لمبی ہوتی ہے تو انسان اس کو چھپانا زیادہ چاہتا ہے. اور سیاہ رنگ کے خضاب کی جو یہاں بات ہے تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے. اسلام خوبصورت لگنے سے نہیں روکتا، پہلی بات ہے. اسلام کا یہ نظریہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. ایک موقع پہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھوڑا خوبصورت ہو، میری سواری اچھی ہو، میرا کوڑا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. صرف اللہ کو کیا نہیں پسند کہ بطر الحق کی وغمت الناس، حق بات کو جھٹلا دینا. یعنی پتہ ہے کہ یہ بات گناہ ہے پھر بھی کرتے رہنا اور لوگوں کو حقیر جاننا. یعنی اچھے کپڑے پہن لیے ہیں تو لوگوں کو ہم بالکل ہی پیچھے ڈال دیں. تو لہٰذا خوبصورت لگنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایات ملتی ہیں کہ ایک شخص آپ کے سامنے آیا تو اس نے کنگھی نہیں کی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا کہ اس کو کنگھی نہ ملی کہ یہ کنگھی کر لیتا. اسی طرح ایک شخص آپ کے سامنے میلے کچیلے کپڑوں میں آیا تو آپ نے اس کو دیکھا تو کہا کیا تمہارے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک خاص جبہ رکھا ہوا تھا جو وفود کے آنے پر پہنتے. اسی طرح بعض روایت میں یہ تک ملتا ہے کہ آپ جمعے کے دن اچھا صاف ستھرا لباس پہنتے تھے. تو اب ساری باتوں کو جمع کر کے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں یہ صرف بوڑھوں کا نہیں، جوانوں کا بھی مسئلہ ہے.
بعض دفعہ خوراکوں کی وجہ سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بعض کاسمیٹکس ایسے یوز ہوتے ہیں کہ وقت سے پہلے بھی بال سفید ہونے لگتے ہیں، اور بالوں کی سفیدی جو ہے وہ عمر میں 10-5 سال کا اضافہ کرتی ہوئی دکھتی ہے۔ تو کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے؟ اسلام کیا چاہتا ہے کہ دوسروں کو دھوکہ ہم نہ دیں۔ عورت اور مرد کے زیبائش کرنے میں 2 بہت بنیادی فرق اللہ کے نبی نے بتا دیے کہ عورت وہ خوبصورتی اختیار کرے جس میں رنگ کھلا ہو۔ جیسے ہم لوگ اگر میک اپ کرتے ہیں، کوئی کلر لگاتے ہیں چہرے پہ، تو اس کی اجازت ہے، آف کورس شرعی پابندیوں میں رہتے ہوئے۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے لیے یا اپنے محرم رشتوں کے سامنے اظہار کرتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ پسندیدہ ہے۔ عورت کا عورت پن ہی اس کے سجنے سنورنے میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن عورت جو خوشبو لگائے وہ دبی ہونی چاہیے۔ اس کے برعکس مرد کا معاملہ کیا ہے کہ مرد ایسی آرائش کر سکتا ہے جس میں خوشبو کھلی ہوئی ہو لیکن اس کا رنگ دبا ہو، یعنی مرد اپنے منہ پہ فیس پاؤڈر نہیں لگا کے باہر آ سکتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی، رہ گئی بات بالوں کی۔ کالے رنگ کے خضاب سے منع کیا گیا، کیوں؟ کہ اس سے عمر چھپتی ہے۔ دیکھیے کہ آپ اس معاملے کو صرف اپنے حد تک نہ سوچئے کہ اچھا اگر میں بالوں میں کالا رنگ لگا لیتی ہوں تو اسلام کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ بعض دفعہ جب ہم کالا رنگ لگا لیتے ہیں اپنے بالوں میں تو ہماری عمر 8-10 سال چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ اب رشتوں کا معاملہ ہے، کوئی ایسے حقیقت میں معاملے ہوتے ہیں، اور میں نے ایسے 1-2 کیسز سنے کہ انٹرنیٹ کے تھرو رشتہ طے ہو رہا تھا، لیکن جب ریئل میں اس مرد کو دیکھا تو وہ اپنی عمر سے 10 سال بڑا تھا۔ تصویروں سے بھی فرق پڑتا ہے۔ تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ کوئی اور رنگ لگا لو، مثلا سرخ مہندی ہے، آپ وہ بالوں میں لگاتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ مہندی لگی ہوئی ہے، کوئی بھورے رنگ کا اگر رنگ لگاتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک اصول یاد رکھ لیں، بس اس سے زیادہ ابھی ہم بات کر نہیں پائیں گے۔ ہاں اگر آپ میں سے کسی کا دل چاہے کہ اس پہ مزید بات لیں تو سورۃ نساء میں ہم نے اس موضوع پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے، سبیل الجنہ میں، کہ کس طرح شیطان ہمیں خوبصورتی کے نام پر بھی بعض دفعہ اللہ کی حدیں توڑنے اللہ دیتا ہے۔ تو جس کو انٹرسٹ ہو پوچھئے گا، بعد میں آپ کو اس آیت کا نمبر وغیرہ بتا دیں گے، لیکن دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی میک اپ کرتا ہے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں دھوکہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کالے بال کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی یہ میرے اصلی بال ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو دھوکہ ہو جائے۔ تو لیکن اس کے برعکس اگر آپ کوئی دوسرے رنگ کے کلر لگا لیتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ دیکھنے والے کو، تو پھر انشاءاللہ اس کی اجازت ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ آپ اپنے بالوں میں، مرد جو عورت دونوں کے لیے سیم مسئلہ اس میں، سرخ مہندی لگا سکتے ہیں، اسی طرح کوئی اور ایسا رنگ جس سے لگے کہ رنگ لگایا ہوا ہے لگا سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بھی بات کہہ دوں کہ اگر آپ لگاتے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی ایسا کیس ہے جو میں نے ذکر کیا شادی بیاہ کا، تو چھپانا نہیں چاہیے، کیونکہ اسے ایک صرف سائڈ کی بات بتا رہی ہوں کہ جیسے بعض لوگ کلرڈ لینزز لگا لیتے ہیں، اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا، شادی ہوئی، لڑکی کی آنکھیں بلو تھی، بڑے اتفاق سے شادی ہوئی، اور کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ شادی ٹوٹ گئی ہے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرا ویک پوائنٹ شروع سے نیلی آنکھیں تھی، اور میں نے اس لڑکی کو اس کی بلو آئیز کی وجہ سے پسند کیا تھا۔ شادی کے بعد پتہ چلا کہ جس دن وہ اس کو دیکھنے گیا تھا تو وہ تو اس دن لینس لگائی ہوئی تھی، تو شادی کے بعد پتہ چلا کہ اس کی اپنی آنکھیں نہیں۔ دیکھیے فرق تو کچھ نہیں پڑتا، لیکن اسلام کیا چاہتا ہے کہ آپ فیئر بیسڈ رہیں۔ تو لہٰذا ایسی تمام چیزیں جس سے کسی کو دھوکہ ہو جائے اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اگلی علامت کیا ہے؟ حب الناس الائمۃ الخلوف، عوام کا نااہل حکمرانوں کو پسند کرنا۔ پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس پہ بات کریں گے۔ قیامت سے پہلے عوام جانتے بوجھتے حکومت کی ذمہ داریاں نااہل اور بد دیانت لوگوں کے سپرد کر دیں گے۔ اس کی دلیل ہے صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب امانت ضائع کی جائے اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے نبی امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا جب حکومت ان لوگوں کو دی جائے جو اس کے اہل نہ ہوں تو قیامت کا انتظار کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اب آپ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا جمہوریت کا نظام دیکھیے، ڈیموکریسی کہہ لیجئے یا جمہوریت، ایک ہی بات ہے۔ عموماً دیکھیے کہ ووٹ گنے جاتے ہیں، ایک پڑھے لکھے عالم فاضل تہجد گزار دیندار اور اسی طرح دنیاوی پڑھے لکھے شخص کا ووٹ اور ایک ان پڑھ جاہل دیہاتی کا ووٹ ایک برابر ہے۔ وہ غریب ہے، اس کو کوئی 100 کا نوٹ دکھائے گا تو وہ اس کو ووٹ دینے کو تیار ہو جائے گا۔ اس کے برعکس عالم جو ہے وہ سوچ کے دے گا۔ تو بعض دفعہ پھر لوگ صرف اپنے ذاتی فوائد کی خاطر بھی ایسے لوگوں کو چوز کر لیتے ہیں جو ان کو کچھ لالچ دے دیتے ہیں۔
ہم تمہارے گاؤں میں سڑک پکی کروا دیں گے، ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اور جب ایسے لوگ حکمران بن کے آ جاتے ہیں تو پھر صبر کرنے کی بجائے ان کے لطیفے بناتے ہیں، کبھی ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ تو اسلام کیا چاہتا ہے کہ سمجھدار لوگ حکمران کا انتخاب کریں اور اس کے بعد پھر ان کی رسپیکٹ کریں۔ تو لہٰذا آج پوری دنیا میں کم و بیش یہ نسخہ ہر جگہ۔ آپ کو ایک چھوٹی سی نصیحت کر دوں، الحمدللہ سسٹرز کو تو میں نے اتنا نہیں دیکھا، لیکن بعض بردرز اور خاص طور پہ جو 40s 50s میں پہنچتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، ان کا پسندیدہ مشغلہ سیاستدان بن جاتے ہیں۔ ٹی وی کے ٹاک شو سنتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، یا پھر ان کے لطیفے پڑھتے ہیں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج اس سے بہت فرق ہے۔ تو ائمہ کرام کی بھی، اپنے حکمرانوں کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے غلط لوگوں کو چوز کیا تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں اس طرح گھروں میں بیٹھ کر بات کریں۔ اس طرح اگلی علامت ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ قیامت کے قریب مسلمانوں میں دنیا سے محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، جس وجہ سے کافر مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ اب اس جملے کو سن کر آپ شاید اتنا الرٹ نہیں ہوئے، لیکن جو حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی اس کو سن کر یقیناً ہم خوف محسوس کریں گے، اور بلکہ اللہ کے نبی کی نبوت کے دل سے قائل ہو جائیں گے اگر کہیں کسی کے دل میں کمی ہو۔ اور حدیث کے حضرت صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب کافر امتیں تمہارے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا، شاید اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے، یعنی ایک نان مسلم ملک دوسرے نان مسلم ملک والے کو کیوں بلائے گا کہ شاید ہم مسلمان تھوڑے ہیں؟ ذہن میں سوال تو یہی آتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان چونکہ تھوڑے ہیں اس لیے ایسا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم کثرت میں ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اوپر بہنے والی جھاگ کی مانند ہوگی۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب ختم کر دیں گے اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا فرما دیں گے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اس بات کو باندھتے ہوئے میں نے جب بھی فرسٹ ٹائم یہ حدیث پڑھی تھی اور اپنے درسوں میں ذکر کیا تو میرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ دیکھیے غیب سے خبریں ملتی تھیں آپ کو، لیکن جو بات آپ نے کل کہی آج منو ان سچ ہوتی بھی دکھتی ہے۔ آج کیا ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ کھانے کا ٹیبل لگا کر کہتے آئیے آپ بھی کھائیے آپ بھی کھائیے، چلو مل کے کھاتے ہیں؟ کیا آج دنیا کے نقشے پہ ہمیں ایسا نہیں دکھتا کہ نان مسلم ملک چند مسلمان ملکوں کو مل کر کھانا چاہتے ہیں؟ آپ نے سیرت تو پڑھی ہوگی، اسٹوڈنٹس نے تو ماشاءاللہ پڑھی بھی ہے، لیکن جو ہمارے گیسٹ ہیں میں آپ سب کو دعوت دوں گی کہ اگر آپ اسلام کا صحیح مزاج سمجھنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں، تو سیرت لازم ہے۔ آپ کا مزاج کبھی معتدل ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ سیرت کو نہیں پڑھتے۔ پڑھ کے دیکھ لیجئے بدر کا موقع، مسلمان تھوڑے تھے، کیسی فتح حاصل ہوئی۔ احد میں ایک وقتی جھٹکا آیا لیکن معاملہ برابر ہو گیا، اور اس کے بعد سے تبوک تک کسی ایک جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی۔ کیا وجہ تھی؟ کیا مسلمانوں کے پاس F-16 تھے؟ کیا مسلمان نیوکلیر بام رکھتے تھے؟ نہیں، مسلمانوں میں ایک خوبی تھی کہ وہ دنیا سے زیادہ آخرت سے پیار کرتے تھے، زندگی سے زیادہ ان کو موت پیاری تھی۔ آج ہم مسلمانوں کے پاس کیا نہیں ہے؟ آپ کو شاید پتہ کہ نہیں پتہ، پاکستان واحد ایٹامک ملک ہے کہ جس کے پاس ایٹم بم ہے۔ یعنی پوری دنیا میں اگر مسلم ملکوں میں کسی کے پاس ایٹم بم ہے تو وہ پاکستان کے پاس ہے۔ پھر بھی کیوں روتے ہیں؟ پھر کیوں دھمکیاں جنگ کی؟ پھر کیوں مہنگائی ہے؟ کیونکہ حب دنیا و کراہیت الموت۔ مسلمان کا اصل ہتھیار جو ہے نا، وہ اس کا عقیدہ ہے، اس کی سوچ ہے، اس دنیا سے زیادہ آخرت سے پیار کرنا ہے۔ تو لہٰذا آج اگر ہم اس بات کو سنتے وقت اپنے دل سے اس خیال کو نکال دیں کہ جتنا ہم ترقی کریں گے اتنے کامیاب ہوں گے، نہیں، ہم ترقی کریں، محنت کریں، ریسرچ کریں، لیکن دنیا سے پیار نہ کریں۔ ہم جب دنیا کو اپنا مقصد بناتے ہیں، اب آپ کہیں گے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کو ہم نے مقصد بنایا ہوا کہ نہیں؟ تو اپنی صبح و شام کی دوڑ دھوپ سے دیکھ لیں، مردوں کی دوڑ دھوپ، عورتوں کی دوڑ دھوپ، بچوں کی دوڑ دھوپ۔ ہم صبح کدھر جاتے ہیں؟
گھر سے کتنی دفعہ گاڑی نکلتی ہے، کس لیے نکلتی ہے، ہر بندہ خوب جانتا ہے۔ آج کے مسلمان کی ناکامی اور اس کی بے بسی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے کافروں کی طرح سوچنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، وروضۃ الکافر، کافر یہاں موج کرے، مستی کرے، ایٹ ڈرنک بی میری، نو پرابلم، لیکن مسلمان تو نہیں کرتا، تو کیسے دور کریں؟ اب یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ دل سے پھر دنیا کی محبت کم کیسے ہو؟ تو آگے نظریں لگا لیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی، آپ سب اس سے متفق ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو اپنے گھر میں رکھی ہوئی ایک چیز بہت پیاری لگتی ہے، آپ صبح شام اس کو سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں، بہت اس سے پیار کرتی ہیں۔ اتنے میں کہیں دور جاتے گزرتے راستے میں بازار میں آپ کو اس سے بھی خوبصورت چیز نظر آ جاتی ہے، اب کیا ہوا؟ اپنی چیز دل سے اتر گئی، اچھا اب تو اس سے زیادہ خوبصورت چیز مارکیٹ میں، دھن کیا لگ جاتی ہے؟ کیا مجھے بولے نا؟ پھر کوشش کرتے ہیں، پھر خواب دیکھتے ہیں، پھر شوہر کو مناتے ہیں، پھر کسی بھی طرح جا کے اس چیز کو پانے کے لیے محنت کر کے لے آتے ہیں۔ ہم سب اس دنیا کو سوچیں ہمارا آج کا گھر ہے، جو کچھ بھی ادھر ہے، اور اب آخر کو دیکھیے سورۃ آل عمران کی آیت 14 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی شہوات کی محبت، من النساء والبنین، عورتوں میں سے، بیویوں سے محبت، بیٹوں سے محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اللہ نے ایک لسٹ گنوا دی، کہیں کہ والخیل المسومہ، کہیں ہرس کہہ دیا کہ یہ دنیا کی متاع غرور ہے، اصل بات کیا ہے کہ واللہ عندہ خیر، اللہ کے پاس اس سے بھی بہتر ہے۔ تو جس کی نظریں جنت پہ لگ جائیں گی اس کو دنیا کی یہ مٹی کے گھر اچھے نہیں لگیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا ایک گھر ایک اینٹ اس کی سونے کی ہوگی اور ایک چاندی کی ہوگی، سوچئے۔ اور جنت عدن، ایور لاسٹنگ جنت جس کو کہیں گے، اس کی ایک اینٹ زمرد کی ہے، گرین کلر کا پتھر، کبھی آپ نے زیور میں لگوایا تو بڑا قیمتی پتھر ہوتا ہے، اور ایک اینٹ سرخ کی یعنی زمرد، اور دوسرا اوپل بولتے ہیں کو غالباً، کچھ نام ہے، اور ایک موتی کی، پرل کی۔ یعنی آپ میں سے کسی کو اپنی شادی کا بڑا ہار یاد آ جائے گا، سرخ، سبز اور کریم کلر کا کمبینیشن، اتنی بڑی بڑی اینٹوں کے گھر ہوں گے، جس کی مٹی کستوری کی، جس کی خوشبو کی چیزیں۔ تو جن لوگوں کے لیے اتنی پیاری جنت اللہ نے تیار کی ہے، وہ اس دنیا کے مٹی کے گھروں میں کھو جائیں، اور یہ ضرورت کے لیے تو بہت اچھے ہیں، لیکن اللہ کو ناراض کر کے یہ لینا، یہ تو نافرمانی کی بات ہے۔ تو اس پہ جتنی بات کروں گی کم ہوگی، لیکن دیکھ لیجئے کہ آج ہم کتنی تیزی سے اس چیز کی طرف دوڑتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے دل سے اس دنیا کی محبت نکال دے۔ یہ مانگنے والی چیز ہے، کہا کریں کہ اللہ اس دنیا کی محبت کی جگہ تو مجھے اپنی محبت دے۔ اللہم انی اسألک حبک و حب احبک، تیری محبت، ان چیزوں کی محبت جو تیری دنیا کی چیزوں سے بے نیاز کر دیں۔ اللہ کے نبی کی مسنون دعائیں، اس میں ایک بڑی پیاری دعا آتی ہے کہ اللہ جب دنیا والے دنیا کی چیزوں سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں تو مجھے اس وقت تو اپنی یاد سے محبت دینا، تیری عبادت میں مجھے محبت ملے، میں تیرے چہرے کی لذت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ مفہوم ہمیں مختلف دعاؤں سے ملتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے دل سے دنیا کو کم کر دے۔ یقین کریں اس کے لیے آپ کو عمرہ بھی کرنا پڑے تو کریں، اللہ سے کہیں کہ اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت کم کر دے۔ یہ ہرس ہے، یہ ہوس ہے، یہ ہمیں پھر کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ پھر اس کے بعد اگلی علامت کیا ہے؟ کثرت شرک کی کثرت ہوگی۔ قیامت سے پہلے عربوں میں دوبارہ بت پرستی شروع ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دوس قبیلے کی عورتیں یعنی ذوالخلصہ کے بت خانے میں چکر نہ لگائیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ یہ یمن کا ایک شہر ہے، یہاں قبیلہ دوس رہتا تھا اور ان کا ایک بت ہوتا تھا۔ مشرک زمانہ جاہلیت میں وہاں طواف کرتے تھے۔ اب جب اسلام آیا فتح مکہ کے موقع پہ، فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا آپ کو پتہ؟ آپ نے اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے، اور ایک کبوتری تھی اس کو توڑا، تصویریں مٹائیں، حضرت علی کے ساتھ ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ساری اونچی قبریں توڑ دو، ساری درگاہیں اور اس طرح کے قبریں جن پہ بلڈنگز بنی ان کو گرا دو، اور اس میں آپ نے لوگوں کے یہ سب بت توڑوا دیے تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج پھر مسلمان ملکوں میں بھی اس قسم کی جگہ ہمیں دکھنے لگتی ہیں کہ جہاں لوگ خانہ کعبہ کی طرح طواف تک کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے پاکستان پیارا ملک ہمارا،
اللہ کے نام پہ لیا ہوا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن آج وہاں کتنے بت خانے ہیں، کتنی قبریں، کتنی درگاہیں ہیں، اور لوگ انسانوں کو پوجتے ہیں. اسی طرح بعض عرب قبائل بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. حضرت صوبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حاکموں کا سب سے زیادہ خوف ہے کہ وہ دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے. میری امت کے بعض قبائل عنقریب بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. قیامت سے پہلے تقریباً 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے جن میں ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. ان کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی رہے گی اور کوئی مخالف قوت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی حتیٰ کہ اللہ کا امر یعنی قیامت آ جائے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شرک عام ہوگا. اسی طرح اگلی بات، قیامت کے قریب لات اور عزیٰ کی اسی طرح عبادت شروع ہو جائے گی جس طرح زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی. یاد رکھیے کہ یہ اس دور کے معروف بت تھے. جیسے کبھی آپ نے پنجتن پاک کا نام سنا ہوگا. بعض لوگ کچھ بزرگوں کو پوچھتے ہیں، بعض قبروں کو پوچھتے ہیں، تو اس دور میں لوگ ان ناموں سے چیزوں کو پوچھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دن رات ختم نہیں ہوں گے جب تک لات اور عزیٰ کی عبادت دوبارہ نہ شروع ہو جائے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سمجھتی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے باقی سارے ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. یہ سورۃ توبہ کی آیت 33 یعنی 33 کا ترجمہ. تو اب یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، ایسا ہوگا جب تک اللہ چاہے گا. اسے مسلم نے روایت کیا. تو کیا پتہ چلا کہ شرک کا دور دورہ ہوگا. پھر اگلی چیز جو قیامت کے قرب کی علامت ہے وہ ہے کثرت البدعات. بدعات کی کثرت ہوگی. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس تو اس کے بارے میں بہت ہی شرح صدر رکھتے ہیں، لیکن ہمارے گیسٹ بھی ہیں. دیکھیے، بدعت کہتے ہیں نیکی سمجھ کر کوئی ایسا کام کرنا جو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے نہ کیا ہو. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں پڑھی. آج کوئی کہتا ہے چلو میں 6 فرض کر لیتا ہوں، تو یہ 6ٹھی نماز بدعت ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ فجر کا وقت اتنا زیادہ اچھا وقت ہوتا ہے تو صرف 2 فرض کیوں پڑھوں، میں 4 پڑھ لیتا ہوں، تو یہ بدعت ہوگی. اس کے علاوہ دنیاوی ترقی کو بدعت نہیں کہتے، جس میں ہم کوئی مثال ہے کہ اب ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بیٹھتے تھے، تو کیا یہ بدعت ہوا؟ نہیں، یہ دنیا کی ترقی ہے. ہم جہاز پہ بیٹھ کر یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہمیں اس کا ثواب ہو رہا ہے. تو لہٰذا لوگ دین کے نام پر بدعات میں پڑ جائیں گے. بدعات کی کثرت قرب قیامت کا فتنہ ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حوض پر ہوں گا اور انتظار کروں گا کہ کون میرے پاس آتا ہے. سوچیے ذرا، آپ اللہ کے نبی حوض کوثر کے پاس کھڑے ہیں اور اپنی امت کا انتظار کر رہے ہیں. کچھ لوگ میرے پاس آنے سے پہلے ہی پکڑ لیے جائیں گے. میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو کیسے پتہ چلے گا یہ میرے امتی ہیں؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو وضو کے چمکتے ہوئے نشانوں سے پہچانیں گے. تب کچھ لوگ ہیں جن کے چہروں پہ وضو کی چمک ہے، یعنی نمازیں پڑھتے تھے، لیکن فرشتے ان کو روک لیں گے اللہ کے نبی کے پاس آنے سے. فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے. حدیث کے راوی ابن ابی ملیقہ حدیث بیان کرنے کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ میں آتے ہیں کہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں یا کسی فتنے میں مبتلا کیے جائیں. یہ بخاری کی روایت ہے. تو آپ دیکھیے کہ فتنوں سے بچنا اور ایسی چیزیں جو انسان کو اللہ کی نظروں میں گناہگار کر دیں اس سے دعا مانگنی چاہیے. میں چاہوں گی کہ آپ سب میرے ساتھ اس دعا کو دہرائیں کیونکہ دعا بڑی خوبصورت ہے. اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتنا. اس کا اگر ایک ایک لفظ میں ہم ترجمہ دیکھیں تو لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں آپ. اللہم، اے اللہ، انا، بے شک ہم، نعوذ بک، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ان، اس بات سے،
کہ نرجیا ہم لوٹ جائیں، رجوع کا لفظ ہوتا ہے نا اردو میں، وہی ہے یہ، ہم لوٹ جائیں، علا اوپر، عقابنا اپنی ایڑیوں کے، یعنی دین سے پلٹ جائیں، واپس چلے جائیں، او یا نفتنا ہم فتنے میں پلٹ جائیں یا فتنے میں مبتلا کیے جائیں۔ تو اگر آپ کو، مجھے، کسی کو بھی اس بات کا ڈر ہو کہ کہیں میں کسی ایسے کام میں نہ پڑ جاؤں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا تھا، تو یہ دعا ہم بھی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ دعا بہت خوبصورت ہے۔ تو بدعت سے بچنا ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لوں کیونکہ ضرورت بہت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلام کا مزاج بہت سمپل ہے، 5 وقت کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، فرائض، اور اس کے بعد حقوق العباد۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلتے ہوئے اسی پہ چلیں تو ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ملتا کہ ہم کچھ اور کریں۔ لیکن وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پہ چلنے کی بجائے اپنی مرضی سے کچھ کام کرتے ہیں اور سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جب لوگوں کو سنت مشکل لگتی ہے نا تو بدعت آسان ہوتی ہے۔ میں چاہوں گی کہ اس موضوع کو آپ ضرور سنیں۔ کہاں سنیں گے؟ ایک کتاب ہے اسی سیریز کی، جس سیریز کو ہم پڑھ رہے ہیں، اتباع سنت کے مسائل، اس کا آخری ٹاپک جو ہے وہ بدعت کے مسائل ہے، تو اس کو ضرور سنیے، اور انشاءاللہ آپ کا شرح صدر ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں، ہم تو نیکیاں سمجھ کے کئی کام کر رہے تھے، پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے وہ کام نہیں کیے تھے۔ اگلی چیز ہے کثرت التجارہ، تجارت کی کثرت۔ تجارت تو سمجھتے ہیں نا، ٹریڈنگ، بزنس، ٹھیک ہے۔ تجارت اس قدر عام ہو جائے گی کہ لوگ لکھنا پڑھنا پسند نہیں کریں گے۔ کیسے؟ حضرت عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مال عام ہو جائے گا اور بہت بڑھ جائے گا، تجارت عام ہو جائے گی، علم ظاہر ہوگا، ایک آدمی مال فروخت کرے گا یعنی بیچے گا، لیکن پھر انکار کر دے گا، کہے گا نہیں پہلے میں فلاں تاجر سے مشورہ کر لوں، یعنی بدعہدی کرے گا، اور ایک بڑے محلے میں کوئی لکھنے والا یعنی منشی یا محرر وغیرہ تلاش کیا جائے تو نہیں ملے گا۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ چند باتیں اس میں ہم سب کے غور کی۔ پہلی بات دیکھیے کہ مال بہت ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دور میں مال کم ہے کہ زیادہ ہے؟ زیادہ ہے۔ پہلے اس طرح سے مال عام نہیں ہوتا تھا۔ دوسری بات دیکھیے تجارت عام ہوگی ہے۔ کتنے سٹورز ہیں آج سے اگر 20 سال پہلے اسی شہر کا حال حلیہ آپ کے ذہن میں ہو تو کیسا تھا؟ آج زیادہ ہو گئے نا۔ چیزیں آج زیادہ ہے مارکیٹ میں کہ کم ہے؟ گروسری سٹور میں چلے جائیں، 10 قسم کے تو آپ کو سیریل دکھیں گے، 6 قسم کا دودھ دکھے گا، 20 قسم کی بریڈ دکھے گی، تو چیزیں عام ہو گئیں۔ اب دیکھیے کہ یہ باتیں اس وقت نبی کی زبان سے مل رہی ہیں جس وقت کسی کو ان باتوں کی خبر ہی نہیں تھی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ لوگ بدعہدی کریں گے، سودا بیچیں گے، لیکن بعد میں دوسرے کو اس سے زیادہ قیمت پہ خریدتا دیکھ کر پہلے سے اپنی ڈیل توڑ دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہمیں دکھتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تجارت اس قدر عام ہوگی کہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ تجارت میں مدد کریں گی۔ ہے آج کے دور میں یہ ایکویلٹی کے نام پہ، برابری کے نام پہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ کماتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے سلام صرف جان پہچان والوں سے کیا جائے گا۔ تجارت اس قدر عام ہوگی کہ بیوی اپنے شوہر کی معاون ہوگی اور قطع رحمی عام ہو جائے گی۔ 2-3 باتیں آگے ایک ویسے الگ آئے گی جان پہچان والی، اس کو وہاں دیکھیں گے، لیکن یہاں موضوع کے اعتبار سے دیکھیے کہ آج کتنی ہی عورتیں ہیں جو بیچاری اپنے بچوں کو اس طرح نہیں دیکھ پاتی جس طرح دیکھنے کا حق ہے، اور شوہروں کے ساتھ سارا دن سٹورز میں کام کرتی ہیں، کاؤنٹرز پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آفیسز میں، حالانکہ عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ کوئی عورت اگر نہیں کماتی تو کل قیامت کے دن وہ گناہ گار نہیں ہوگی، لیکن آج دیکھیے، اور ایک کمپلیکس ہم مسلمانوں کو دے دیا ویسٹ کی طرف سے کہ جب تک عورتیں مردوں کے برابر کام نہیں کریں گی شاید وہ کوئی ڈیگریڈڈ مخلوق ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی، اس سے آپ کو عورت اور مرد کا فرق سمجھ آئے گا۔ دیکھیے کہ ایک ہوتی ہے کرسی اور ایک ہوتا ہے میز۔ کرسی نیچی ہوتی ہے نا اور جھکی ہوئی ہوتی ہے، بینڈڈ ہے۔ ٹیبل سیدھا ہوتا ہے اور اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ کرسی کہے کہ مجھے کیوں نیچے کیا،
اور مجھے اس طرح مولڈڈ کیوں کر دیا، مجھے اس میز کے برابر اوپر کر دو، کر دیجئے، فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اگر کرسی بھی میز ہی جتنی اونچی ہو گئی تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ بالکل اسی طرح اس مثال میں آپ دیکھیں کرسی کی حیثیت جو نا وہ عورت کی ہے۔ عورت کے مزاج میں نرمی ہونی چاہیے، کمفورٹ ہو، شوہر کو خوش کرنے والی ہو، ہمبل ہو، جھکی بھی ہو، اور مرد ایک ہاتھ اوپر، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرد کا ایک درجہ عورتوں پہ زیادہ، علیہن درجہ، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کا یہ مزاج اگر ہم اپنے گھروں میں لیتے ہیں تو ہمارے گھروں میں سکون ہوگا۔ جب سے عورت کو مرد کے برابر کرنے کی کوشش کی گئی، عورت مرد تو نہیں بنی، ہاں ایک بات ہوئی، عورت بھی نہیں رہی۔ عورت سے وہ سب تقاضے کیے جائیں جو مرد باہر کے دنیا میں پورے کرے، اور اس کے بعد گھر آ کے کام بھی عورت کرے، صفائی بھی وہ کرے، اور شوہر کو خوش بھی کرے۔ تو اس کی وجہ سے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائیورس ریٹ کتنا زیادہ ہے۔ تو عورتیں مجبوری میں مدد کر سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شرط ایک ہے کہ اپنے گھر کو نیگلیکٹ نہیں کریں گی۔ کوئی عورت چاہے وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اس کی بہترین جگہ گھر ہے، اور جب عورت گھر میں ہوتی ہے تو اس گھر کا نقشہ ہی بالکل فرق ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور روایت ہے کہ قطع رحمی عام ہو جائے گی۔ آج ایسا ہے، میں آپ سے ہی پوچھ لوں کہ کتنے سال ہو گئے آپ کو اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملے ہوئے؟ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی لمبی لمبی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، مادہ پرستی اتنی ہو گئی کہ کمانے کھانے میں لگے رہتے ہیں، اور ہم اپنے رشتہ داروں کو ان کے حق نہیں دیتے۔ پاکستان میں ہمارے رشتہ دار ہیں، کئی ایسے قریبی رشتہ دار ہوں گے لیکن ہم نے کبھی ان کو فون بھی نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں۔ مال جتنا زیادہ بڑھتا ہے اتنا اپنی ذات پہ زیادہ لگتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ جب لوگوں کے پاس مال تھوڑا ہوتا تھا نا تو رشتہ داروں کی محبت بہت تھی، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، اور اس طرح لوگ آ کے جڑ کے رہتے تھے۔ مجھے اپنے والد کی بات کبھی نہیں بھولتی، وہ کہتے تھے کہ ہم چھٹیوں کا انتظار صرف اس سوچ کے ساتھ کر رہے ہوتے تھے کہ خالہ کے گھر جانا ہے، اور جب ہم آخری دن اسکول سے گھر آتے تھے خوشی میں کیا چھٹیاں تو خالہ پہلے سے آ کے بیٹھی ہوتی تھی ٹانگا لے کر، اور سامان باندھا ہوتا تھا، بچوں کو بہن کو لادا چل میرے ساتھ، اور آخری چھٹی پہ روتے ہوئے ہی آتے تھے۔ کئی دفعہ سوچنا بہن ہم جا رہے ہیں، نہیں ابھی نہیں جانا، تکلف کوئی نہیں تھے، زمین پہ بیٹھے تو بیٹھ گئے، روٹی پہ سالن رکھا، چار رکھا، دال نہیں، سبزی نہیں، چٹنی کوٹی کھا لیا۔ آج مشکل ہے ہماری جان پہ، ایک مہمان 4 دن بعد آنے والا ہوتا ہے، ہماری جان پہ پہلے سے بوجھ پڑا ہوتا ہے۔ کتنی ہم نے اپنی زندگی مشکل کر لی، اور کوئی خوش تو نہیں ہے، وہ تب بھی خوش تھے۔ آج اب 10 چیزیں بنا کے رکھے جاتے ہوئے اگلا یہ بات ضرور کر جائے گا اتنا پکانے کی کیا ضرورت تھی، ٹھیک ہے آپ خود ہی ہنس پڑی ہیں، مجھے نہیں تھا یاد، اتنا کچھ پکاتی ہیں، یہ ان کے گھر چلے جاؤ غم پڑ جاتا ہے کہ اللہ خیر کرے بچ کے واپس ہم آ جائیں، پھر بھی کہتی ہیں میں کچھ پکا نہیں سکی ہے۔ تو میں ان کو اکثر کہتی ہوں آپ ایک دفعہ جو بلاتی ہیں تو اب 4-6 دفعہ بلا لیا کریں، ایک ایک چیز بنائیں تاکہ انسان کھائے تو اس کو مزہ تو آئے۔ تو بہرحال اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے، چلیے آگے پڑھ لیتے ہیں۔ پھر ایک اور روایت ہے طارق بن شہاب سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ کون سی؟ جان پہچان کے لوگوں کو سلام کہنا، تجارت کا عام ہونا، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں معاون ہوگی، قطع رحمی، جھوٹی شہادت، سچی گواہی کا چھپانا، اور قلم کا ظاہر ہونا۔ تو یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو یہ ساری باتوں کو سنتے وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات کتنی سچ ہے۔ ایک اور اس کے بارے میں ہے، جگہ جگہ تجارتی مراکز قائم ہوں گے۔ تجارتی مراکز کو آج کے دور میں ہم کیا کہتے ہیں؟ مالز، شاپنگ مال۔ کتنی جلدی بول رہے ہیں سب، فیورٹ جگہ ہے نا اس لیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فتنے ظاہر نہ ہوں، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے، وقت گھٹ جائے گا، حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ عرض کیا گیا کہ حرج کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا قتل کرنا۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ تو اب یہ جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس کے اوپر آپ تھوڑا سا ڈسکشن۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔